بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. اور اللہ تعالیٰ نے جو تم پر انعام فرمایا ہے اسے یاد رکھو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تم پر انعام فرمایا ہے اسے یاد رکھو، اور اس عہد کو بھی یاد رکھو کہ جس کا اس نے تم سے عہد لیا تھا. وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جس پر تم نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی. سمعنا وَأَطَعْنَا، اور آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں سے پوری طرح باخبر ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں سے پوری طرح باخبر ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو مضمون بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بے پناہ احسانات ہیں. ان احسانات کی شکر گزاری ایک انسان پر اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے کیا ہے، ضروری اور لازم ہے. اوپر ہی کی آیت میں آپ نے دیکھا کہ کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، پانی کا ذکر فرمایا، اور اسی طریقے سے پاک اور صاف رکھنے کے لیے اللہ نے پانی کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی پاک بنا دیا کہ اگر کہیں تم ایسی جگہ پر ہو، ناپاک ہو جاؤ، تو اس میں اگر پانی نہ ملے کہیں پر تو زمین سے تیمم کر لو. تیمم حاصل کر کے پاکی حاصل کر لو. تو یہ انعام ہی کچھ کم ہے کیا؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات سے نوازا ہے ایک بندے کو، جو کہ ان گنت ہے، بے شمار ہے. انسان گن نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا.
انسان خود اپنے آپ پر غور کر لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں عطا فرمائی ہے. مجھے اللہ نے دل و دماغ دیا ہے بات کو سوچنے کے لیے، اللہ نے مجھے زبان دی ہے بولنے کے لیے. ان چیزوں پر اگر غور کر لے تو انسان اللہ کی شکر گزاری کیے بغیر رہ نہیں سکتا. جس کے پاس زبان نہیں ہے اس سے پوچھے کہ زبان کی کیا قیمت ہے. جس کے پاس آنکھ نہیں ہے آنکھ کی قیمت اس کے پاس جا کر پوچھے کہ کیا اس کی قیمت ہے. جس کے پاس پکڑنے کے لیے گلاس کو انگلیاں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، اسے معلوم کہ ان چیزوں کی کیا قیمت ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان تمام انعامات پر تم پر ضروری ہے کہ تم شکر گزاری کرو. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں سے وعدہ لیا تھا عہد الست میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو ہم نے اللہ کے سامنے قبول بھی کیا. ہم نے کہا کہ ہاں ہم آپ ہی کی اطاعت اور بندگی کریں گے، آپ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں. ہر انسان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. تو اس عہد کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اس کو بھی یاد رکھو، اسے نہ بھولو. دنیا میں دنیا کی چیزیں ملنے کے بعد اس کو مت پیچھے کی طرف ڈال دو. جو چیزیں تمہیں اللہ نے دی ہے ان چیزوں پر گزارا کرو اور اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا بھی کرو. اسی میں کامیابی ہے، کیونکہ ہم نے خود کہا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اذ قلتم سمعنا واطعنا، تم نے خود کہا تھا اس وقت کہ ہاں ہم نے آپ کی بات سنی اور سن کر ہم عمل کرنے کے لیے تیار بھی ہوئے. ہم نے آپ کی اطاعت قبول بھی کر لی ہے کہ ہم آپ کی ضرور اطاعت اور فرما برداری کریں گے. تو جب انسان نے خود اس بات کو مہر لگایا پھر اسے ضروری ہے کہ اسی بات پر چلے اور احکام خداوندی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے. اللہ کی اطاعت اور بندگی اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت اور بندگی میں انسان اپنی زندگی گزارے. واتقوا اللہ، اسی لیے اللہ نے کہا ڈرو ڈرو. خشیت الہی سے اپنے آپ کو ہمیشہ پر رکھو، ہمیشہ اللہ کا ڈر رکھو. ان اللہ علیم بذات الصدور. اور دیکھو انسانوں سے ڈر کر زندگی نہ گزارو، اللہ کا ڈر رکھو. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر تم نے بظاہر انسان کو دیکھتے ہوئے ایک وقت کی نماز پڑھ لی، یا تم کسی جگہ کے ذمہ دار ہو اور تم نے سوچا کہ مجھے یہ ذمہ داری ملی، اگر میں اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، لہذا میں جو ہے لوگوں کی باتیں سننے سے اچھا ہے کہ میں عبادت کرنے لگوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ڈر کر نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ لوگوں کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے کہ وہ کس سے ڈر رہا ہے یا اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. دلوں کے بھیدوں سے وہ واقف ہے. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کونوا قوامین، کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے واسطے، شہداء بالقسط، گواہی دینے کے لیے انصاف کی. بالقسط، گواہی دینے کے لیے انصاف کی، کھڑے ہو جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور سنو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو.
الا اللہ تعدلو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو، بلکہ اعدلو، انصاف کرو۔ کیا فرمایا؟ اعدلو، انصاف کرو۔ اور یہ انصاف کرنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر انسان کو متقی اور پرہیزگار بننا ہے تو اسے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، اسے انصاف بھی کرنا پڑے گا۔ نا انصافی سے متقی اور پرہیزگار کسی بھی حالت میں انسان بن ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ نا انصافی کسی بھی حال میں نہ کرو، انصاف کو چھوڑو نہ، بلکہ انصاف کو ہمیشہ قائم رکھو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بڑی عظیم اور بابرکت آیت ہے۔ مفسرین اعظام نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمایا ہے، بڑی تفصیلی گفتگو، کہ انصاف کے لیے کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گواہی دینے کے لیے انصاف کے ساتھ کتنا ضروری ہے، اور گواہ بھی بننا چاہیے، حق بیانی کرنا چاہیے۔ حق بیانی سے پہلو تہی انسان کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ حق بیانی انسان کرے۔ تو شہادت دینا، گواہی دینا انصاف کی، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ انصاف کی گواہی دینا یہ ضروری ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ انسان انصاف کرنے سے کیوں رکتا ہے؟ صحیح انصاف کرنے سے کیوں رکتا ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں۔ ایک تو انسان خود اپنے نفس کی وجہ سے رک جاتا ہے، یا پھر اپنے عزیز و اقارب کی رعایت کرنے کی وجہ سے انصاف سے رک جاتا ہے۔ اور دوسری صورت انصاف سے رکنے کی یہ ہے کہ انسان کسی قوم کی دشمنی اتنی اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ دشمن کو بھی نقصان پہنچانے لگتا ہے۔ اور اسلام نے کہا ہے کہ انصاف کرو، چاہے وہ انصاف کرنا تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن انصاف صحیح کرنا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری صورت یہ بتائی، انصاف میں ناانصافی انصاف کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کہ دشمنی کسی قوم کی اگر آ جائے تو دشمن کو نقصان پہنچانے کے خاطر انصاف میں ناانصافی کرتا ہے۔ اسلام نے یہ بھی منع فرمایا کہ کسی قوم کو، کسی دشمن کو تم نقصان پہنچانا گوارا کرو انصاف نہ کر کے، اور وہ بھی انصاف میں صحیح انصاف نہ کرو، یہ درست نہیں۔ دشمن بھی ہو اس حالت میں بھی تمہیں صحیح انصاف کرنا ضروری ہے۔ اس قسم کی آیت پہلے بھی آئی ہے، وہاں پر کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ آیا، اور یہاں پر قوامین للہ شہداء بالقسط پہلے فرمایا ہے، قوامین للہ، اور وہاں پر بعد میں آیا۔ دونوں جگہ میں تھوڑا سا ڈیفرنس اللہ نے کیا، فرق کیا ہے، اور وہ فرق بھی بہت اہم ہے کہ فرق کیوں کیا۔ جہاں پر قوامین للہ شہداء بالقسط یہاں پر فرمایا، اور جہاں پر فرمایا قوامین بالقسط شہداء،
وہاں پر انسان کو بتایا کہ اگر نفس کے خلاف ہی انصاف کرنا پڑے یا عزیز و اقارب کے خلاف ہی وہ انصاف کرنا پڑے تو کرو، لیکن انصاف صحیح کرنا۔ اور یہاں پر اگر کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے تو اس قوم کی دشمنی کی وجہ سے انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو، صحیح انصاف کرو۔ تو وہاں پر انسان اپنے نفس کے خلاف جو ہے، انسان اپنے نفس کی رعایت کرتے ہوئے، عزیز و اقارب کی رعایت کرتے ہوئے انصاف نہ کرے، بلکہ حق کے ساتھ انصاف کرے۔ اور یہاں پر قوم کی بات اگلی ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے ہیں، اسی لیے یہاں پر قوم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے کہ دشمن ہے تو دشمن کے خلاف بھی فیصلہ کر دو، انصاف کو چھوڑ کر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہر موقع پر اعتدال کے ساتھ انصاف کو لازم پکڑو، اور اس پر طویل گفتگو کرتے ہوئے مفسرین اعظام نے فرمایا کہ شہادت یہ ایک انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر انسان جو ووٹ دیتا ہے، مفسرین اعظام فرماتے ہیں اور فقہاء اعظام فرماتے ہیں کہ یہ ووٹ دینا یہ بھی ایک شہادت ہے، یہ بھی ایک گواہی ہے، اور گواہی دینے کے لیے سچی گواہی ضروری ہے، حقیقت بیانی ضروری ہے گواہی دینے کے لیے۔ اب جب کوئی مثال کے طور پر انسان ووٹ دیتا ہے، اب ووٹ دینے کے لیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو یہ ووٹ کیا ہے؟ شہادت ہے، اور شہادت میں کیا ہے؟ حق بیانی ضروری ہے۔ تو جس انسان کو کوئی ووٹ دے رہا ہے، چاہے وہ اسمبلی کے لیے ووٹ دے رہا ہو، چاہے وہ لوک سبھا کے لیے ووٹ دے رہا ہو، چاہے کونسلر کو چننے کے لیے ووٹ دے رہا ہو، تو مفسرین نظام فرماتے ہیں یہ ووٹ دینا یہ گواہی ہے، اور یہ ووٹ دے کر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ ہم نے اس نمائندے کو چنا اس لیے کہ یہ نمائندہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، اور یہ قوم کی اصلاح کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ خوگر ہے، اس کے اندر یہ فطرت ہے۔ اگر آپ ووٹ دے رہے ہیں اور آپ نے اسی کو خیال رکھ کر ووٹ دیا ہے تو آپ گویا کہ حق بیانی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ووٹ دے رہے ہیں کہ لوگوں نے مجھے دباؤ ڈالا کہ میں اس کو ووٹ دوں، یا آپ نے اپنی مفاد کے خاطر آپ نے اس کو ووٹ دیا ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر ایک بہت بڑا جرم کیا ہے جو کہ اللہ کے نزدیک بہت سخت گناہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنا نقصان نہیں کیا ہے اس شخص کو ووٹ دے کر، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ووٹ قوم کے لیے صحیح طور پر نہیں اتر سکتا، قوم کی فلاح کے لیے نہیں اتر سکتا، لیکن آپ نے تب بھی اس کو ووٹ دیا ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑا سنگین جرم کیا ہے کہ آپ نے اپنے مفاد کی خاطر پوری قوم کو آپ نے نقصان میں ڈالا ہے، اس لیے کہ یہ قوم کا بھلا کرنے والا جب نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر ووٹ دے کر حق بیانی نہیں کی بلکہ غلط بیانی۔ مفسرین اعظام نے فرمایا یہ بہت بڑا سخت جرم ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ یہاں پر صرف ایک انسان کا مسئلہ ہوتا تو الگ بات، یہاں پوری قوم کی اصلاح اور فلاح کی بات کی وجہ سے ووٹ دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو صرف اپنے مفاد کے لیے ووٹ دیا اور آپ خود جانتے ہیں کہ یہ قوم کی بھلا کر ہی نہیں سکتا، یہ امانت دار ہے ہی نہیں، یہ دیانت دار ہے ہی نہیں، تو پھر جب یہ کل چن کر آیا اور یا تو کونسلر بنا یا اسمبلی کا ممبر بن گیا یا پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا، اب یہ جو بھی کرے گا، اب نقصان قوم کو اگر ہوگا، اس قوم کو نقصان جو اگر اس سے ہوگا تو اس قوم کے نقصان میں آپ کا بھی گویا کہ اس میں ہاتھ ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ووٹ دے کر جتایا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو شہادت کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہے۔ مفسر نظام نے اس پر طویل گفتگو فرمائی ہے، ضرورت ہے کہ اس طویل گفتگو پر آپ مطالعہ کریں۔ تفسیر معارف القرآن آپ دیکھیں، اس پر طویل گفتگو ہے،
اور ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہے جو انسان کو ایک بہت بڑے جرم سے بچا سکتا ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے ووٹ کے موقع پر یہ جرم انسان نادانستہ طور پر کر لیتا ہے، جبکہ بہت بڑا جرم ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا ہوا اقرب للتقوی، یہ سب کے سب کیا ہے؟ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، انصاف پر قائم رہے، کھڑے رہے، اور شہادت حق بیانی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، ایک کے ساتھ ظلم ہوا، آپ اس ظلم کا دفاع کرنے کے لیے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ اس کو حق دلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ فرماتے، وعد اللہ الذین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے جو ایمان لے آئے اور وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرے۔ اعمال صالحہ یہ کہ انصاف کا دامن آپ نے کبھی چھوڑا نہیں، نا انصافی آپ نے ہرگز نہیں کی، تو اعمال صالحہ کے اندر داخل ہے۔ اس پر کیا وعدہ ہے؟ لہم مغفرہ، ان کے لیے کیا ہے؟ بڑی مغفرت ہے، مغفرہ بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، عظیم کہتے ہیں زبردست کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زبردست اجر اور ثواب بھی رکھا ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔